نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے آنورڈز دیکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ آیت نمبر 109 جہاں پہ ہماری مکمل ہوئی تو اس میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر تھا کہ وہ مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ایمان سے پھر جائیں اور پھر سے کافر ہو جائیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہی جو یہود و نصارہ ہیں آج بھی مسلمانوں کے خلاف ان کا جو پروپیگنڈا ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ اگر یہودی یا نصرانی نہیں بنتے تو کم از کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ خیر، اب یہ آیات جو ہیں یہ خاص کانٹیکس میں ہیں، مدینہ کی جو سچویشن ہے اور اس میں کس طرح میں نے بہت تفصیل سے اس آیت مبارکہ کو آپ سے شیئر کیا۔ ان حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں فعفو وصفحو، عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا حکم نہ آ جائے۔ اب اس دوران کیا کرنا ہے؟ انہیں دو کام کرنے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت ہو، حالات ہوں، تو اس میں کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ تو یہ دو کام خاص طور پر، باقی یہ ہے کہ آپ نے حکمت سے کام لینا ہے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے کہ صحیح وقت پر آپ صحیح فیصلہ اور صحیح جو بھی آپ کو مناسب لگے گا وہ آپ اس وقت پر کریں گی۔ حکمت بہت ضروری ہے۔ تو ابھی جو مسلمانوں کی سچویشن تھی اس میں یہ لڑائی جھگڑا، یہ جو بھی جنگ و جدل، یہ وہ فائدہ نہیں ان کو ملنا تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الٹا ایک چھوٹی سی جماعت کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا جائے، اور ویسے تو جو ہوا اسی طرح ہی ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنی تھی، اور یہ جس طرح اسلام کو عروج ملا۔ لیکن یہ سب باتیں ہم جب پڑھیں گے تو سب پوائنٹس ذہن میں رکھیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ اس حکمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان چاہ بھی رہے تھے کہ انہیں یہ جہاد کا حکم ملے، لیکن نہیں ملا۔ یہ مکہ کی بھی بات ہے، مکہ میں بھی میں آپ سے یہ خاص طور پہ مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد مدینہ میں یہ تھا کہ وہ بھی ابھی وہ حالات، ابھی سچویشن نہیں تھی کہ مسلمان اس طرح کھل کے سامنے آئے۔ یہ یہود کا وہاں پر جو اثر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی گئی، مسلمانوں کو عروج ملتا گیا، اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا۔ پھر صحیح وقت آنے پر، یہ خاص طور پر اگر یہود کی بات کی جائے تو ان کے تین قبائل میں سے دو کو نکلنا پڑا مدینہ سے، کو جلاوطنی ہوئی، اور ایک کو غداری اور عہد شکنی کے نتیجے میں ان کے مردوں کو قتل اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ ان کے ہی تورات کے ہی حکم کے مطابق۔ اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ چکے ہیں، کن صحابی نے یہ فیصلہ کیا تھا، ان کا دور جاہلیت میں یہود کے اس گروپ کے ساتھ ان کی کتنی دوستی تھی، اور انہی سے یہ فیصلہ کروایا گیا۔ تو اب یہ تو خیر ٹاپک وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر جب جب جس واقعے کا ذکر آئے گا ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ ابھی تو میں مختصر آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی تھی۔ اب تیاری دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے بتائی، تو یہ ہر سچویشن میں ایک تیاری اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، دوسری تیاری بندوں سے مضبوط تعلق۔ اور جو دوسری تیاری ہے نا، یہ آج کی آیت مبارکہ میں جو زکوٰۃ کا ذکر ہے، میں ایک تفسیر سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی جو آج کے حالات کے مطابق بھی ہے۔ پہلے ہی تیاری تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے
ताल्लुक मजबूत करो, जितना अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत होगा शख्सियत उतनी मजबूत होगी, तुम्हारे अंदर यकीन की कुव्वत आएगी और हर तरह के ये जो डर खौफ अंदेशे उनसे बेनियाज कर देगी, ये जो वसवसे हैं उनसे बेनियाज कर देगी। मुखालफिन की तरफ से कोई इस किस्म के जो वसवसा अंदाजियां हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। रूहानी तौर पर अखलाकी तौर पर हर रोज रोज बरोज बेहतर होते चले जाओगे। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे ऐसी ताकत नसीब होती है कि इंसान फिर किसी कुव्वत के सामने झुकता नहीं, इवन गुनाह की तरफ भी हाथ नहीं बढ़ाता, किसी पर जुल्म करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस रिश्ते का तो हर मौके पर, सिर्फ यही नहीं कि मुश्किल वक्त में, तो ये रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। दूसरी तैयारी ये है कि इंसानों के साथ, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो। उसमें एक तो ये है कि आप ज़कात, जो कमजोर हैं, क्योंकि ये जो फाइनेंशियली जब इंसान कमजोर होता है वो दीन की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता, सीधी सी बात है, मुश्किल हो जाता है। और जब पेट में खाना ना हो ना, तो ये बातें बाज दफा इंसान को समझ भी नहीं आती, ऊपर से गुजर जाती हैं और बेबुनियाद लगती हैं। ये और बात है कि जब पेट ज्यादा भर ले तब भी ये बातें समझ नहीं आती। तो इनके लिए एक तो पेट भी मुनासिब भरा हो, और तो लेकिन बिल्कुल फाके और घर में जरूरतें बहुत ज्यादा अगर हों तो इंसान इस तरफ नहीं आ सकता। तो ये इस्लाम इंसान की साइकोलॉजी को समझते हुए जितने भी हमारे फराइज हैं, इस्लाम के जितने अहकामात हैं, वो इंसान की नफ्सियात को समझते हुए ही, सामने रखते हुए ये उतारे गए हैं। इनमें से कोई एक ऐसा हुक्म भी नहीं है कि जिस पर अमल ना किया जाए। ये और बात है कि हम ना करना चाहें, फिर जब हम नहीं करना चाहते, कहीं हमारी मर्जी पर जर्ब पड़ती है, हमारा दिल नहीं चाहता, तो हम इसमें इल्हाद करते हैं, चेंजेस करते हैं, एतराज करते हैं। अदरवाइज एक बात याद रखिएगा, इस्लाम का एक हुक्म भी ऐसा नहीं है जिस पर अमल करना नामुमकिन हो। हाँ, ये जरूर है, और हमें कुरान मजीद से भी पता चलता है कि आप में से सबकी इस्तिताअत मुख्तलिफ है। कोई थोड़ी सी इस्तिताअत रखता है अमल करने की, कोई ज्यादा रखता है, इवन तकवा भी। किसी में ज्यादा इस्तिताअत है, वो ज्यादा अल्लाह का खौफ रखेगा, ज्यादा एहतियात कर सकता है, किसी में उतनी नहीं है। तो हमें इस्तिताअत के मुताबिक हुक्म दिया गया है। ये भी हमारा ख्याल रखा गया है कि जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है उससे बढ़ के ना ही कोई मुश्किल डाली जाएगी, ना ही तुमसे सवाल किया जाएगा, ना ही तुमसे डिमांड करता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, वो ये नहीं कहते कि तुम इस तरह घुल जाओ दीन के रास्ते में, या अपने ऊपर इतना जबर इस तरह करो कि बिल्कुल ही मर जाओ, जान से गुजर जाओ, या तमाम ताल्लुकात तुम्हारे इस तरह खराब हो जाएं। जितनी इस्तिताअत है हालात के मुताबिक, और जो जिस्मानी और जहनी इस्तिताअत हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। हाँ हाँ, उसे जरूर पहचाने। आपकी इस्तिताअत में और मेरी इस्तिताअत में फर्क है। किसी मामले में मेरी इस्तिताअत हो सकता है ज्यादा हो, मैं अल्लाह ताला की तौफीक से ज्यादा पढ़ने के काबिल होंगी, मैं ज्यादा घंटे पढ़ सकती हूँ। किसी मामले में आपकी इस्तिताअत मुझसे ज्यादा होगी, आप किसी बुराई से, आपके लिए रुकना ज्यादा आसान है, या आप अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर सकती है, मेरे लिए हो सकता है निस्बतन मैं कमजोर हूँ उस मामले में। लेकिन दी अल्लाह ने सबको होती है, आगे मुख्तलिफ है। तो पहचानिए कितनी इस्तिताअत है। उस इस्तिताअत की, उसका बॉर्डर आने से पहले हाथ उठा लेना ये गलत बात है कि मैं नहीं कर सकती। पहले पहचाने तो सही, कोशिश तो करें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा मैं कहां तक पहुंच सकती हूँ, वहां पर मैं जाकर अब नहीं कर सकती। तो अब दूसरी तैयारी ये है कि ये अब इंसानों के साथ हमारा मुआशरती ताल्लुकात मजबूत हों, तो वहां पर जंग की तैयारी के लिए असबाब की फ्राहमी भी लाजमी है। ये मैं एक तफसीर का बयान कर रही हूँ। कुछ मुफस्सरीन ने इसी को इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, आपने देखा ना पीछे यहूद के कॉन्टेक्स्ट में ये जंग कभी करना चाह रहे थे, तो वहां पर यह है कि आ, जंग की तैयारी के लिए असबाब की फ्राहमी भी लाजमी है। और दुश्मन ने तो, वो अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ें तो मदीना के जो फाइनेंशियली, आज भी यहूदी इसी तरह से हैं फाइनेंशियली, वो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने पूरी दुनिया में। तो वो आज भी वही काम करते हैं, जिस तरह वेपन्स बेचते हैं, तभी वो मदीना में भी ये कुछ कर रहे थे। तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो बड़े स्ट्रांग पोजीशन में थे, तो उस वक्त ये करना मुनासिब नहीं था। लेकिन बताया जा रहा है कि जो भी कुछ तुम्हारे खुशहाल लोगों के पास है उसे इस्लामी कुव्वत के लिए फराहम करना ये जरूरी हो गया है। ज़कात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह,
اس کے ذریعے مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا بھی انتظام کرو، اور دوسری طرف آلات جنگ اور سامان جنگ کی تیاری میں صرف کرو، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن بھی تلوار اور گھوڑے کے بغیر جنگ نہیں کر سکتا، اور آج کے مطابق اکارڈنگلی تم پیٹ پر پتھر باندھ کر چند دنوں تک تو جی سکتے ہو، لیکن بغیر آلات جنگ کے دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نماز کے ذریعے ایک کامل مومن کی تیاری، زکوٰۃ کے ذریعے جہاد کی ضرورتیں، اور ویسے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا عام حالات میں بھی زکوٰۃ سے، تاکہ مسلمانوں کی ضرورت جو ضرورت مند مسلمان ہیں ان کی اگر یہ ضرورتیں، اچھا میں اکثر دیکھتی ہوں، میں غور کرتی ہوں اس چیز پر کہ اگر صاحب استطاعت لوگ خوشی سے زکوٰۃ نکالتے رہیں اور انفاق فی سبیل اللہ میں جتنی اور بھی کیٹیگریز ہیں اگر وہ کرتے رہیں، تو معاشرے میں یہ جو ایک لائن سے نیچے بلو دی لائن جو غربت ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم سیلفش ہیں، ہم اپنا جو ہمیں اللہ نے دیا اس پہ لوگوں کا بھی حق رکھا ہے، ہم اسے ماننے کو تیار نہیں، نکالنے کو تیار نہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ضرورت مند 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کا سارا دن گزر جاتا ہے اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ ان کو ایمان، یہ دین، یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایمان پہ قائم رہتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے اس سے آسان ہے۔ پھر یہ چیز ایسی ہوتی ہے، یہ غربت، یہ مفلسی، یہ بھوک، یہ محتاجی، یہ قدم قدم پر انسان کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، اور دین کی باتیں نہ وہ سے سمجھ آتی ہے، اور کہاں یہ کہ وہ دعوت کیا کام کرے۔ تو پھر یہاں بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سے بچے ان کے والدین غربت کی وجہ سے انہیں مدارس میں داخل کرواتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں شوق ہے یا جذبہ ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں، اب یہی بچے اگر ان کا پیٹ گھر میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور وہ جذبے کے ساتھ جب مدرسے میں ایک بچہ آئے گا تو اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ جنہیں چنتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، چاہے کوئی کسی راستے سے بھی آ رہا ہے، کوئی دین کی طرف جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اذن حکم شامل ہے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب آگے علم حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں یا وہ قرآن اور سنت کو آگے لے کر چلتے ہیں، یہ اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ آگے الگ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب میں نے اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا ذکر کیا، اب میں ایک ایک آیت کو پڑھتی جاؤں گی، ایک ایک لفظ کو بتاتی جاؤں گی، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اسکرین پر آپ نظریں جمائیے، آپ کے کان میری آواز پر ہونے چاہیے، کچھ لکھنا چاہیں آپ نوٹ کر سکتی ہیں، نہیں تو بعد میں ریکارڈنگ میں نوٹ کر لیجئے، بہت کچھ پچھلا ہی ہے، بس میں بتاتی جاؤں گی۔ آیت نمبر 110 سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، واو حرف ہے، اور اقیمو تم قائم کرو، کاف واو میم حروف مادہ ہے، فعل امر ہے۔ فعل امر اس کا شروع والا الف خالی ہوتا ہے، آخر میں واو اور الف ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر میں ہم پڑھتے ہیں ایک ایکسیپشن ہوتی ہے، باب افعال، یہ وہ ہے، اس سے فعل امر جب آتا ہے تو اس کے الف کے اوپر زبر ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ اس کو نہیں اس پر رکوں گی، بس میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا۔ اور قائم کرو الصلاۃ، ال لگا ہوا ہے، گول تا لگی ہوئی ہے، اسم ہے، اس کا مطلب ہے نماز، واو حرف ہے، اور آتو حمزہ تا یا حروف مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ اس کے بعد اگر بے آ جائے، با، اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، اور اگر یہ الف کے اوپر کھڑا الف آ جائے تو یہ ایک اور باب سے پھر آتا ہے، پھر اس کا بالکل معنی بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ آتو، اور یہ بھی فعل امر ہے اسی والے باب سے جن کے اوپر یہ زبر آئے گی الف کے اوپر، اور تم سب دو، الزکات، ال لگا ہوا ہے، گول تا اسم ہے، زکات دو، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، واو حرف ہے، اور ماں بامانا جو، میں ماں کو کبھی بیان نہیں کرتی ہوں کہ یہ اسم حرف ہے، کیونکہ ماں کی کوئی 13 سے زیادہ اقسام ہے، ان میں سے کچھ حرف ہوتے ہیں، کچھ اسم ہوتے ہیں، تو میں ان پر اس کو میں اسکپ کرتی ہوں ہمیشہ، بس اتنا بتا دیتی ہوں کس معنی میں ہے۔ تو یہ بامانا جو ہے، اور باقی میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، یہ کون سا ماں ہے جس کی وجہ سے یہ قدمہ یقدمو، یہ تقدمون، یہ نون تھا اور یہ گر گیا اس ماں کی وجہ سے، بس
इतना ही। अच्छा जी, तुकद्दिमू, कौफ दाल मीम, और ये इस मुख्तलिफ माना में आता है जिस बाब से ये आया हुआ है, यानी कि ये इसकी शक्ल है, इसका मतलब होता है ये आगे भेजना। तो ये नून गिर गया है, अब उसकी जगह ये अलिफ आ गया है, वाव पहले से ही था। तो अब ये जो वाव और अलिफ है ना, अब देखें, ये माजी के आखिर में भी होगा, फेल अमर के आखिर में भी होगा, फेल नहीं के आखिर में भी होगा। ये तो एक ही चीज है ना, फेल अमर या नहीं, हम एक ही पॉइंट बना लेते हैं। तीसरा क्या है कि फेल मुदारे का बाज दफा गिर जाता है, कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जिनकी वजह से ही गिर जाता है, तो ये वो वजह है। अच्छा, तो शुरू में ता अलामत मुदारे है, वाओ जमा की अलामत होती है। तुम सब आगे भेजो, और जो भी तुम सब आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, लाम जारा हर्फ है, जेर वाला लाम, इसका मतलब होता है फॉर के लिए। अनफुसिकुम, दो चीजें हैं इसमें, दो अल्फाज हैं, दोनों इसमें है, नफ्स उनकी जमा अनफुस, कुम जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की। और तुम जो भी अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे, मिन खैरिन, मिन हर्फ है, खैर तनवीन लगी हुई है, इसमें खैर में से, भलाई में से, या इसका यूं भी कर सकते हैं, और जो भलाई भी तुम अपने नफ्सों के लिए, अपने आप के लिए आगे भेजोगे, ताजिदूहू, वाओ जीम दाल, इसमें वाओ नहीं नजर आ रही, गिर जाती है जब मुदारे बनता है, तो ये ता अलामत मुदारे है, ताजिदू, और इसमें नून गिर गया, वो अब ज्यादा डिटेल नहीं बता रही। तो ये ता अलामत मुदारे है, हरूफ मादा। जब मैं हरूफ मादा बताती हूँ ना, वाओ जीम दाल या कुछ भी, तो उसके अलावा जितने हर्फ होंगे वो फिर जायद हो जाएंगे, वो फिर या अलामत मुदारे होंगे, या कोई इस तरह की किसी बाब की शक्ल होगी में फेल की, और अलामत मुदारे में ज्यादा, या कोई, बस मैं इंशाल्लाह ताला जितना जरूरी होगा, मैं नहीं चाहती मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेट करूँ, सिंपल। और मैं जितना बता रही हूँ, जितना समझ आ रहा है लिखते जाइए, याद कर लें, बस इतना काफी है। यही चीजें रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको पक्का हो जाएगा, और फिर साथ साथ कुछ चीजें नहीं आती जाएंगी। कुरान मजीद का इल्म तो कभी नहीं खत्म होने वाला, हम खत्म होने वाले हैं। तो बस जितना समझ आता जा रहा है, पूरी तवज्जो से सुनिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ताजिदू, तुम सब पाओगे, वाजदा याजिदू होता है पाना। हा जमीर, ये यहाँ पर मफूल बन रही है, फेल के साथ लगी हुई है, किसकी तरफ जा रही है? ये वाहिद मुजक्कर गायब की है। गायब की जमीर हमेशा देखा करे पीछे किधर जा रही है। तुम पाओगे इसे, इस खैर को जो तुमने अपने लिए भेजी है ना आगे, तुम इसे पाओगे इंदल्लाही, ये दोनों इसम है, इसका मतलब है अल्लाह ताला के पास। इन्नल्लाह, इन्ना हर्फ है बेशक, यकीनन, अल्लाह, बीमा, बा हर्फ है, मा बा माना जो, तामालून, तामालून, ये बताएं जी क्या है, ये मैसेज कर दे। इस आयत में एक आपसे पूछ लेती हूँ, आगे बसीर का फिर बताती हूँ। तनवीन है तो इसम है, खास वजन पर है। मैसेज कीजिए ताकि थोड़ा सा आपको भी इन्वॉल्व करते हैं और आपको देख भी लेते हैं। माशाल्लाह, सिद्रा अजीज साहिबा शाबाश, रुबीना जमशेद साहिबा शाबाश, माशाल्लाह, ठीक हो गया। रुबीना तनवीर साहिबा शाबाश, मरीमा बासी साहिबा माशाल्लाह साहब शाबाश, ठीक हो गया। नाजमा बेटी सब ठीक बता रही हैं। अच्छा, मुझे कोई आप में से ये बताए, ये बसीर किस वजन पर है? अब तो वजन भी थोड़े थोड़े आपको आगे होंगे। वो जिसमें मुबालगा होता है, जब वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, खूब। रहीम भी इस वजन पर है, करीम भी इस वजन पर है। माशाल्लाह, 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 सब ठीक बता रही हैं। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ जी, यहाँ पे वामा तुकद्दिमू, और जो भी तुम आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम, अपने आप के लिए, अपने नफ्सों के लिए। नफ्स के ही माना में इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, अपनी जात के लिए। मिन खैरिन, कोई खैर, कोई भलाई, ताजिदूहु, तुम पाओगे उस भलाई को, इंदल्लाही, अल्लाह ताला के पास। फिर जी माशाल्लाह, शाबाश फहमीदा जी, शाबाश। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बीमा तामलूना, उस चीज को जो तुम कर रहे हो, तुम अमल करते हो, उसको जो तुम अमल कर रहे हो, बसीर है, खूब देखने वाला है। बाकी अस्माउल हुस्ना में अल्लाह ताला के नाम की अगर टाइम मिले तो रिकॉर्डिंग जरूर सुना करें एक बार जिंदगी में ना।
चाहे याद करने का तो अजर है ही है, वो तो मैं कहूंगी वो भी याद करें, जिंदगी में शामिल करें, क्या ही बात है। लेकिन एक बार कहीं से भी इनको एक बार जरूर पढ़िएगा। और 99 तो हमने बनाए हुए हैं और हमने अपने सिलेबस मुंतखब कर लिया है, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा है। और उससे भी कहीं ज्यादा जो पता भी नहीं है। 99 से ज्यादा है जो अहदीस मुबारका से पता चलते हैं, और असल में तो इतने ज्यादा है कि किसी को भी नहीं पता है। तो ये एक बार जिंदगी में या इन्हें पढ़ें या इन्हें सुने, कम से कम हर नाम का मुनासिब सा चंद लफ्जों में चंद लाइन तो पता हो कि इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी शिद्दत है, ये क्या सिफत है जो आम इंसान के साथ आप मुवाजना नहीं कर सकते। आप अब ये नहीं कह सकते जिस तरह हम देखते हैं, नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ताला की मार्फत के लिए अल्लाह ताला के नामों का, नाम ही सिफात है, इनका जानना बहुत जरूरी है। ताकि हमें पता हो कि जब हम ये लफ्ज बसीर कहते हैं, रहीम कहते हैं, करीम कहते हैं, गफूर कहते हैं, शकूर कहते हैं, वो किस माना में आता है और उसका लेवल क्या है। ठीक हो गया जी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक बार फिर सुन ले। और नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो, और जो भी तुम अपने नफ्सों के लिए कोई खैर आगे भेजोगे, या ग्रामर स्टूडेंट को मैं बता दूं, ये माँ और मीन इकट्ठा आ जाए ना, तो आप यूं भी कर सकते हैं, इस माँ की जगह इस खैर को लगा सकते हैं। और जो भलाई भी तुम अपने आप के लिए, अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे। और एक और भी मैं बता दूं ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए, माँ और मीन इकट्ठे आ जाए तो आप इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं, और तुम जो भी अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे, यानी खैर। ये मिन बयानिया बन जाता है बात इस तरह। लेकिन इसको छोड़ के आगे चलते हैं। तुम उसे अल्लाह ताला के पास पाओगे, बेशक अल्लाह ताला उसको जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक हो गया जी। अब अगली आयत मुबारका पे चलते हैं। जितनी मुनासिब तफसील थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। ये दो चीजें, इन्हें तो जिंदगी में हमेशा आप शामिल हाल रखें। आयत नंबर 111, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। वाव हर्फ है, और क़ालू फेल माजी है, वाव और अलिफ आखिर में है, शुरू वाला पहला हर्फ मुतहर्रिक है, तो फेल माजी है। उन्होंने कहा, ये क़ालू, क़ौला, कुल, ये तो आपको वैसे आ जाने चाहिए। इनको तो अब मैं एक्सप्लेन भी आइंदा से कम करूंगी, ये सोच के कर दूंगी कि शायद कोई नई स्टूडेंट सुन रही हो। और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता, लन का जो हर्फ है ये इसको मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा कि हरगिज ऐसा नहीं होगा, और इसमें जोरदार नफी होती है। लन अगर अलग से पढ़ी, मिला के पढ़ी हो, तो लन यदखुला, हरगिज नहीं दाखिल होगा। ये दाल खा लाम, शुरू में या, अलामते मुदारे। मेरे हरूफ मादा पे गौर किया कीजिएगा। उसके अलावा जो शुरू वाले हर्फ है ना, वो फिर फेल मुदारे होगा, अलामते मुदारे होगी। या फिर आपको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, कुछ कि क्या है, यही कुछ होता है, अंदाजा हो जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। जी, हरफे नासिबा है। मैं इस क्लास में इसको ज्यादा बयान मैं नहीं करती, हरूफ नासिबा में से है जो फेल मुदारे को मंसूब कर देता है। अच्छा जी, तो ये यदखुलू था और ये जबर इसी लन की वजह से आई है। तो हरगिज नहीं दाखिल होगा, उन्होंने कहा हरगिज नहीं दाखिल होगा, अल जन्ना, अल लगा हुआ गोल था, जन्नत में, इल्ला मगर ये कि अब वो बता रहे हैं कि बस ये लोग दाखिल होंगे, वैसे जन्नत में और कोई दाखिल नहीं होगा। यहूदियों ने कहा कि बस जो यहूदी होगा, नसरानियों ने कहा बस जो नसरानी होंगे। और अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जवाब उनको दिया, अभी देखते हैं। इल्ला हर्फ है, मगर सिवाय इसके, मन जो इसम है, काना वैसे इसका मतलब होता है था, कानू वो थे, लेकिन कभी कभी काना का माना है या होगा के साथ भी कर लेते हैं। जब कभी आ, आ, चल इसको भी इंशाल्लाह ताला फिर एक्सप्लेन करूंगी। बाज दफा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बाज दफा कोई अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही होती है जो हमेशा से थी, है और रहेगी, तो फिर काना काम है में या होगा में करते हैं। अच्छा, जो कोई है या हो, यहूदी, हूदन यहूदी, तनवीन लगी हुई इस्म, औ हर्फ है या, नसारा इस्म है, नसरानी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पहले आप सुन ले कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जन्नत में सिर्फ यहूदी दाखिल होंगे या नसरानी। जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता सिवाय उसके कि या तो वो यहूदी हो या नसरानी। तिल का अमानी यूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल का ये इशारा है,
वाहिद का, मुअन्नस का, दूर का। लेकिन याद रखिएगा इशारे दो तरह के होते हैं, करीब के और दूर के। तो मैं इंशाल्लाह ताला बताती जाऊंगी, लेकिन एक दूसरे के माना में इस्तेमाल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये के साथ तर्जुमा किया हुआ ठीक है, इनकी बहुत सारी वजूहात होती है, डेप्थ होती है, बलागत होती है। तो इतनी जरूरत नहीं हमें, बस फिलहाल इतना ही मैंने जितना बता दिया। अमानी यूहुम, उमनियत उनकी जमा, इसम है, दोनों इसम है। अमानी यूहुम, उनकी तमन्नाएं, ये उनकी तमन्नाएं हैं। ये आमतौर पर तमन्ना और ये जो उमनिया है, ये झूठी बातिल तमन्नाएं, आरजुएं होती हैं, जिनका कोई सर पैर भी नहीं होता और ये पूरी होने वाली भी नहीं है। क्लियर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये झूठी, इतनी लंबी बात अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में मुख्तसर तौर पे बता दी कि यहूदियों ने कहा जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे। नसारा ने कहा जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होंगे मगर जो नसारा होंगे। और ये अपने अलावा किसी दूसरे का ये जन्नत में जाने का कॉन्सेप्ट इनका नहीं था। अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया कि ये इनकी अपनी ही आरजू हैं, सेल्फ मेड, खुद ही से सोचा है, खुद ही से बना लिया है, खुद ही उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज का मुसलमान भी यही कुछ कर रहा है, वो भी इन्हीं आरजुओं में और खुशफहमियों में मुब्तला है। हालांकि ये जो इस्लाम सिर्फ कलिमा पढ़ लेने से जन्नत पे जाना, ये कहीं ना किसी आयत से पता चलता है ना किसी हदीस मुबारका से। तो इसके लिए ईमान और अमल, ये दो शराइत हैं, उनकी बुनियाद पर फैसला होगा। तो अमल की सौबतें हम उठाना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ना कि जहां कोई चीज हमारी नफ्स पर भारी पड़ती है, मेरा दिल नहीं चाह रहा पर्दा करने को, मेरा दिल नहीं चाह रहा ये कंबाइन कोई भी फंक्शन गेट टुगेदर छोड़ने को, या ऐसे ही घूमने फिरने को, वक्त जाया करने को, पैसा जाया करने को, इन सब चीजों को छोड़ने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे ये सब अच्छा लगता है, मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी मेरा लाइफ स्टाइल है, आजादी है, जो मुझे लगता है आजादी है, जो हम नादान औरतों को लगता है कि ये आजादी है। बहुत ज्यादा शॉपिंग की मुझे आदत है, ऐसी उठा के घर की चीजें ले आती हूँ, बर्तन उठा के ले आती हूँ, कपड़े हर ब्रांड पे चली जाती हूँ, और सेल पे भी लेती हूँ। या इतना दिमाग खराब है कि सेल को मैं नफरत करती हूँ, मैं नापसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि सेल तो गरीब लोग सेल से चीजें लेते हैं। मेरा दिमाग इतना खराब है कि मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे तो लेटेस्ट चीज चाहिए, और जो सबसे पहले वो कपड़ा मैं ही पहनूं और कोई ना पहने, कोई और पहनेगा तो मैं तो वहीं पे मरने वाली हो जाती हूँ, आधी मौत वाकया हो जाती है मेरी। अब ये सारी आदतें मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। देखिए इस्लाम इन चीजों से मना नहीं करता, याद रखिएगा, एक हद होती है, आप उन हदों में रहकर उस चीज को फॉलो कीजिए। इस्लाम किसने कहा है कि तंग नजर है? मैं आपको साबित कर सकती हूँ इस्लाम जितना लिबरल कोई नहीं है। हमें ना हम इस्लाम को सही समझ पाते हैं, या हम उसे बहुत ज्यादा इतने शिद्दत पसंदी से लेते हैं, यकदम एक पहले ही दिन खुद भी और दूसरों पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसकी नरमियों को समझ नहीं पाते। जहां अल्लाह ताला ने नरमियां दी हैं, ना हमें पता होती है ना हम समझ पाते हैं। हम एक हदीस सुनते हैं, सख्ती से उसको फॉलो करते हैं खुद भी, और लोगों को भी फैलाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता कि इस हदीस में जो सख्त बात की जा रही है उसमें एक नर्म मामला दूसरी हदीस में भी मिल सकता है आपको। इसके लिए इल्म होना जरूरी है। तो आपको ये मशवरा दूंगी, आपको कोई एक पहलू सामने आता है ना किसी एक आयत और हदीस का, तो उसका भी दूसरा पहलू अभी सामने नहीं आया, एक तो इंतजार कीजिए, तब तक खुद फॉलो कीजिए, लोगों के साथ नरमी का मामला कीजिए, बताइए जरूर, या तो साथ सर्च कर लें, रिसर्च कर लें, और उसके बाद बताएं। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज की, मैंने पिछली आयत मुबारका में भी जिक्र किया कि हर इंसान की इस्तिताअत मुख्तलिफ होती है। तो बाज लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जैसे ही वो हुक्म सुनते हैं और वो फौरन मान लेते हैं, फौरन अमल में ले आते हैं, बाज के लिए पॉसिबल नहीं है। और इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि आपने अभी हुक्म सुना और अभी के अभी चंद मिनट्स में आप बदल जाओ, आप फौरन पर्दा करना शुरू कर दें, आप फौरन ये सब कुछ छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। नियत कर लीजिए और सच्चे दिल से कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको वैसा बना दे जैसे अल्लाह ताला को आप पसंद आ जाए, तो इसमें वो आपकी मदद करे। और कोशिश जारी रखिए, कोशिश। अब ये आप मुझे धोखा नहीं दे सकती, मुझे धोखा दे सकती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी ये नहीं हो रहा। अल्लाह जानता है ना, बस बहुत है, उसे पता है आप कितनी कोशिश कर रही हैं ये सब आते छोड़ने की। आप मुंह फट हैं, बद अखलाक हैं, फजूल खर्च हैं, शोहर से गुस्ताखी करती हैं, बदतमीजी करती हैं, जुबान दराज हैं, और बुजुर्गों का एहतराम नहीं करती, वालदैन के साथ आपका मामला ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आज आपका एहसास हो गया, आप नियत कीजिए और कोशिश कीजिए।
बस एक दिन आएगा इंशाल्लाह ताला, आपका दिल बदल जाएगा, कुरान मजीद से जुड़ी रहिए, बस मैं इतना मशवरा दूंगी। बाकी किसका कब होता है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और उसमें आपकी कोशिश शामिल होगी जितने सच्चे दिल से आप करती हैं। तो ये मामला है कि नरमी से करना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी मैं ये चाहती हूँ, और हम भी, कि अल्लाह ताला का जब कोई हुक्म सामने आ जाए तो अपनी मर्जी इस तरह से ना करें। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कि अपना दिल नहीं चाह रहा होता, तो फिर हम उस स्कॉलर के पास जाते हैं जो हमें मजे मजे की नरम नरम बातें बताते हैं। देखिए, जहां नरमी है वहां वो स्कॉलर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाज दफा वो स्कॉलर जिन्हें हम हमारे यहाँ लिबरल कहा जाता है, मुझे लगता है कि उनकी रिसर्च कुछ मामलात में बहुत अच्छी भी होती है। वो बातें बताते हैं कि वाकई उनमें गुंजाइश निकलती है, लेकिन बाज दफा नहीं भी निकलती है, और वो बता रहे हैं आपको, और आप खुश हो रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, और आप ये जानना भी नहीं चाहते कि असल हुक्म कुरान और सुन्नत का क्या था। तो ऐसा ना कीजिए, वक्त ले लीजिए, रिसर्च कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, किसी स्कॉलर को अंधाधुंध फॉलो ना कीजिए। और वैसे भी मैं बता दूं, कोई भी इंसान, कोई भी स्कॉलर 100%, कोई उस्ताद, कोई भी ठीक नहीं हो सकता। हम सबसे कहीं ना कहीं गलतियां, हमारे मौकफ पे गलतियां होती हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम, बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम, बाज दफा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बाज दफा कुछ रिसर्च में खलल कमी रह जाती है, फिर वो रुजू करते हैं। ठीक है, सबके सामने वो इस चीज को एडमिट करते हैं, फिर रुजू करते हैं। तो ये आप गुंजाइश रखा करें। तो ये अब आजकल हमने अपनी आदत बना ली है। जो स्कॉलर हमें लिबरल लगते हैं देखने में भी, और दाढ़ी वाले हजरात और जो सख्त मिजाज लग रहे होते हैं, देखिए, बात अगर बात करने का अंदाज सख्त है तो वो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा नरमी से भी बात होनी चाहिए, लेकिन हर बात नरमी से नहीं हो सकती। कुछ मामलात ऐसे हैं कि उसमें सख्ती करनी पड़ेगी, ये इस्लाम का हुस्न है। खुशखबरी भी है तो डरावा भी है। फिर आप उनके लिबास की वजह से उन्हें जज ना करें। हो सकता है वो कुरान और सुन्नत का सही इल्म वो आपको बताएं, बजाय कि जो बाकी हम उस तरह के देखने में आपको शायद ना लगे, लेकिन आपको लगेगा हम नरम नरम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। किसी हद तक तो ठीक है। तो मैं दोनों को फेवर भी कर रही हूँ, मैं दोनों के बारे में आपको अवेयर भी कर रही हूँ। तो असल में मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद इल्म हासिल करें। जब आपके पास इल्म होगा ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कौन कैसी बात कर रहा है। इस मामले में इनका मौकफ ठीक है, इनका नहीं ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। आपकी ये मोहताजी खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ मामलात में तो हमें मुफ्ती साहबान की तरफ रुजू करना पड़ता है, पड़ता रहेगा, लेकिन ज्यादातर मामलात में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें जवाब मिल जाएंगे। हम चूंकि खुद ही नहीं करना चाहते, फिर हमें कोई बता देता है वो फलां को सुनो, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं, फलां को सुनो, वो कहते हैं ये चीज भी हलाल है, वो कहते हैं नहीं ये भी आप कर लो, वो कहते हैं इसका कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है। भैया उनके पीछे आप लग गए हैं। अब हमें नहीं पता कि वो कितने ठीक हैं कितने नहीं ठीक। आप खुद कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते? आप खुद हदीस मुबारक क्यों नहीं पढ़ते? आप खुद भी तो कोशिश करें, और सही इल्म की दुआ किया करें अल्लाह ताला से। और बाकी अच्छा चलें, खुद मौका नहीं मिल रहा, फिर एक स्कॉलर को ना सुनिए, और दिल बड़ा करके, जहन बड़ा करके सबको सुना करें, सबकी राय देखा करें। फिर वो जिस चीज का हवाला दे रहे हैं ना, उस आयत मुबारका को खुद भी समझें। कोई दो चार एप्स भी डाउनलोड कर लें, उसकी तफसीर अच्छे स्कॉलर्स की जो मशहूर है, वो किसी वजह से मशहूर है। इब्ने कसीर की अच्छी है, मौदूदी साहब की अच्छी है, हाफिज अब्दुल सलाम साहब की तफसीर अच्छी है, मैं आपको लंबी लिस्ट बता सकती हूँ, बहुत अच्छी है। ऐसी कोई इन्होंने ऐसी बात नहीं की जो इस्लाम से, दीन से इख्तिलाफ हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक राय इनकी हो, उसके बारे में किसी और की कोई दूसरी राय हो, लेकिन ऐसी इनकी कोई बात नहीं है जो इस्लाम के मुनाफी हो। आप इनको करें डाउनलोड, आप खुद पढ़ें। तो ये मैं बताना चाहती थी, ये जो दिल का अमानी यूं हम आ गया ना, यहाँ पे जरा मेरा दिल किया कि मैं आपको बताऊं। आज का मुसलमान भी खुशफहमी में है, बस कलिमा पढ़ लिया, जन्नत मेरी है, मैं पक्का जन्नती हूँ। और हम तो सबको काफिर कहते हैं। पहले तो गैर मुस्लिमों को कहते थे, अब तो हमने अपने फिरके के अलावा सबको काफिर कहते हैं। कितनी बड़ी बात है किसी मुसलमान को काफिर कहना, मुशरिक कहना, डिक्लेयर करना। नहीं कर सकते हम। ये मुफ्ती साहबान का काम है, और वो भी पूरी रिसर्च के बाद फैसला करेंगे। वो भी डरते हुए करते हैं। ऐसे थोड़ी किसी मुसलमान को उठा के हम कुछ भी कह देंगे, मजाक बना लिए। फिर हम ना सही आयत का हमें मफहूम पता है, ना उसके बारे में रेफरेंस पता है। हाँ, मैं एक और बात बता दूं, कुछ अहदीस ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत इख्तिलाफ है उलमाए किराम में। कुछ कहते हैं इसका मतन ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक है। आप इख्तिलाफी चीजों को छोड़ दें, जो ठीक है आप उनको लेती जाए। तो अब इस तरह ना कीजिएगा कि बस जी वो फलां बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो कहते हैं दीन बहुत आसान है।
میں کہتی ہوں قرآن اور سنت پڑھنے کے بعد بھی دین بہت آسان ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحابہ کرام کی زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں آتا تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس طرح کی اپنی خواہشات کو آگے رکھنے کی. یہ آسان ہے، وہ مشکل ہے، فلاں نے آسان کر دیا، فلاں نے مشکل کر دیا. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن اور یہی احادیث ان کے سامنے 24 گھنٹے نازل ہوتے تھے، اترتے تھے، ان کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا. وہ تو یہ نہیں کہتے تھے یہ تو بہت مشکل طریقے سے بتا رہے ہیں، یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے. اچھا، کچھ بدو آتے تھے، وہ اس طرح سے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ آسان سا بتا دیں. وہ بھی اتنا کچھ بتایا گیا انہیں کہ چلو 5 نمازیں پڑھ لو اور یہ کر لو تو انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یا ایک لمبی لسٹ کے بعد اینڈ پہ کہا کہ کوشش کرو کہ تم سے کم از کم آخری لیول یہ بتایا کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک لمبی لسٹ کے بعد کہ پہلے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، پھر سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ کہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسے بنو. نہیں، اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آخری درجے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں کہتی ہوں یہ جو آخری درجے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ کوشش کرو کم از کم، اگر ہم مسلمان اسی کو سمجھ لیں، ہم میں سے کسی ساس سے بہو کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بہو سے ساس کو نہ پہنچے، کسی کسی شخص سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، مالک سے اس کے ماتحت کو نہ پہنچے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں، کسی اولاد سے والدین کو نہ پہنچے، والدین سے اولاد کو نہ پہنچے، آپ کے گھر میں جو ہیلپر آتی ہیں آپ کی وجہ سے انہیں نہ پہنچے، ان کی وجہ سے آپ کو نہ پہنچے. اگر ہمیں سے اتنی بات سمجھ آ جائے تو دین آسان ہے. ہم نہیں کرنا چاہتے عمل، ہم اس پہ بہانے، کبھی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور اس میں یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اور یا کچھ بھی نہیں کہتے چپ کر کے جو فلاں اسکالر جو ہے بس وہ بہت اچھا بتاتے ہیں. وہ تو خود بھی علم حاصل کیجیے. یہ ہماری تمناؤں سے فیصلہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں. اور جس معاملے میں جو غلط ہوگا وہ غلط ہوگا، اس کو فالو کرنے والے بھی غلط ہوں گے. اور 100% کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے سوائے قرآن اور حدیث. اور حدیث میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں کچھ حدیثوں میں کچھ تو ہوتی ہے نا جو موضوع بولتے ہیں، جھوٹی من گھڑت، میں ان کی بات، وہ تو حدیث ہی نہیں ہوتی. ضعیف میں یا کچھ اور کیٹیگری میں جہاں پہ اختلاف ہے ان کو چھوڑ دیں، جو صحیح ان کو لے لیں. تو حدیث سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، زیادہ تر صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. آپ ان پہ ریسرچ کر کے، بغیر ریسرچ کیے بھی چند ایک ہیں جن میں کوئی اختلاف ہوگا، باقی سب ٹھیک ہے. آپ ان کو لیں، عمل کریں، ان کے بارے میں پوچھیں. جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے نا، حدیث آتی ہے، ان کو فکر پڑ جاتی ہے، ان کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کروں. نہ کہ یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ فلاں اسکالر نے ایک دفعہ یہ کہا تھا بس وہی ٹھیک ہے. تو یہ ہماری تمنائیں نہیں چلیں گی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. کل کہہ دیجئے، فعل امر، ہاتو، ہاتو ایسے ہی ہے، فعل یہ بھی امر ہے، لاؤ. واو کا مطلب ہے تم سب لاؤ. برہانکم دو الفاظ ہیں، دونوں اسم ہے. برہان کہتے ہیں دلیل، برہانکم جمع مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے، اپنی دلیل لاؤ. اور اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز بتائے کہ یہ کرو یا یہ کہے کہ یہ نہ کرو، اس سے دلیل مانگنا ضروری ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل لاؤ. ان کنتم صادقین، ان حرف ہے اگر، کئی معنی میں آتا ہے یہاں پر اگر. کنتم تم ہو، بس کنتم یاد کر لیں، یہ کانا کا ہی ہے، یہ کانا کی فیملی ہے. کنتم، یہ کبھی انتم اکیلا آئے گا، کبھی اس طرح سے تم یہ ساتھ لگا ہوگا. تو یہ تم سب ہو، صادقین صادق سے اس کی جمع ہے، اگر تم سب سچے ہو. چلیے جی، تو کیا دیکھا ہم نے آیت نمبر 111 میں؟ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہوگا یا نصرانی. یہ انہوں نے کہا ہے، یہود و نصارہ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا امانی یو ہوں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، جھوٹی باطل آرزویں ہیں. کل ہاتو برہانکم، کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. آسان سی ہیں، بہت کچھ سمپل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جو میں بتاتی جا رہی ہوں اگر آپ لکھتی جائیں یا ریکارڈنگ سے سن لیں، پورا ہفتہ ہے، یاد کیجئے. اچھا، ہینڈ ریز کیجئے کس کس اسٹوڈنٹ نے پچھلا سارا ہفتہ ہر روز لیسن کی تکرار کی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلیمہ خان صاحبہ، روبینہ جمشید صاحبہ، شاباش. جب روبینہ جمشید صاحبہ ہینڈ ریز کرتی ہے نا، اتنی مصروفیت کے باوجود، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فوزیہ انور صاحبہ، شاباش، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، وقت میں، عمل میں، ہر چیز میں وقت برکت دیں. بہت خوب جی، شاباش. جاری رکھے محنت کرنا. اور یہ آپ کی محنت ہے. میں نے اب اتنا جتنا میں بتا رہی ہوں، یہ اتنا اتنا ہی بتانا ہے. کبھی کہیں رک جاؤں گی تو باقی آپ محنت کیجئے سارا ہفتہ. آپ دیکھیے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، بس یہ ایک پارہ ہمارا ہونے والا ہے، آپ خود دیکھیے گا کتنا فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 112 میرے ساتھ آئیے، توجہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا، بلا بس اسی طرح ہی ہے. آ، کیوں نہیں، بلکہ یہاں پر ہے ہاں، کیوں نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس طرح نہیں چلے گا. یہ جھوٹی آرزو ہے، نہ ان کی نہ ہماری، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. دو باتیں ہیں، جو وہ عمل کرے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، اسے ریوارڈ ملے گا. باقی آپ بھول جائیں سب یہ جھوٹی تمنا ہے. من اسلم وجہہ، من اسم جس نے، اسلم فعل ہے، ماضی ہے، جس نے سپرد کر دیا اسلام سے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تابع دار کرنا، فرما بردار کرنا اللہ تعالیٰ کا. وجہہ، یہ اسم ہے دونوں. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کا. یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ من کی طرف جا رہی ہے. جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا، للہ، لیلا میں جا رہا، اللہ تعالیٰ کے لیے. واو اور حرف ہے، ہوا ضمیر ہے. اچھا دیکھیں، یہ بھی واحد مذکر غائب کی ہے، یہ ہو بھی واحد مذکر غائب کی ہے. تو یہ گرامر میں ہم پڑھتے ہیں، یہ آتی ہے تو اس کی یہ کیا بن رہا ہوتا ہے، یہ آتی ہے تو کیا بن رہا ہوتا ہے. تو بس یہ اکیلی آتی ہے عام طور پر. یہ جو یہ والی شکل ہے نا، یہ مل کے آئے گی، یا کسی فعل کے ساتھ لگی ہوگی، یا کسی اسم کے ساتھ لگی ہوگی، یا کسی حرف کے ساتھ لگی ہوگی. تو وہ پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کا مطلب اس کے مطابق ہوگا. اب یہاں پہ وجہ اس کا چہرہ، اور اس ہوا کا مطلب وہ. دیکھا تھوڑا سا بھی ترجمے پہ اثر فرق پڑ جاتا ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن بھی ہو. یہ تنوین ہے تو اسم ہے. فلاح، فا حرف ہے، پس لاہو، لام بھی حرف ہے، کے لیے زبر پکڑ لیتا ہے. یہ زیر والا ہوتا ہے، جب یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر پکڑ لیتا ہے. فلاح، یہ تین چیزیں ہیں. پس اس کے لیے، یہ ضمیر ہا کی وہی جو میں نے ابھی بتائی ہے. اجرہ، یہ دونوں اسم ہے. اجرن سے اجر، اور یہ ہا ضمیر یہی والی، اس کا اجر. تو یہ ہوا اور یہ ہا یہ ایک ہی ہے. بس یہ کبھی وہ آئے گا کبھی یہ آئے گا، تو تھوڑا ترجمے پہ اثر ہو جاتا ہے. میں نے بتایا اکیلا آئے گا تو اس شکل میں آئے گا، اسم فعل حرف کے ساتھ آئے گا تو یہ ہو بن جائے گا. اب یہاں پہ بھی اسم کے ساتھ آ رہا ہے اجرہ، اس کا اجر اندہ ربی ہی. اندہ اسم ہے، پاس، ربی ہی اس کا رب. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اس ہا ضمیر تو اب کبھی نہیں بھولنی چاہیے. وجہہ، اجرہ، فلاح، ربی ہی. تو اب یہ ہا ضمیر اسم کے ساتھ آ رہی ہے، اجرہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے، ربی ہی اسم کے ساتھ آ رہی ہے، لہو حرف کے ساتھ آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ کبھی فعل کے ساتھ بھی آتی ہے. تو یہ ہوا سے یہ بن جاتی ہے، چیز وہی ہے. تھوڑا سا ترجمے پہ پھر اثر پڑتا ہے جو آپ کو ایکسپیرینس سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپورٹ کر دیا اور وہ محسن ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اب اس میں دو باتیں ہمارے لیے ملتی ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپورٹ کر دے، فکری طور پر بھی عملی طور پر بھی، اس کے اعتقادات کی بنیاد صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہو، وہ ان کی ہر بات کو صحیح سمجھے. جسے اللہ کی کتاب اور اس کا نبی نے جسے صحیح قرار دیا، ہم بھی اسے صحیح سمجھے، اور ہر اس بات کو باطل سمجھے جسے انہوں نے باطل قرار دیا. وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں کو برحق جانے. وہ کسی نبی کی محبت کی وجہ سے کسی دوسرے نبی کا انکار نہ کرے. وہ ہر نبی کو سچا جانے، لیکن عمل اس شریعت پر کرے جو اس کی زندگی میں نئے نبی پر نازل ہو. یعنی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سپرد کر دینا. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ چیز درکار ہے. دوسری چیز احسان. احسان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی حسب استطاعت، میں پھر زور دوں گی، استطاعت کے مطابق تعمیل. تو ہمت نہ ہارا کریں، گھبرایا نہ کریں یہ مشکل ہے اور میں کسی اسکالر کے پاس چلی جاؤں. آپ ہر عمل پر آپ ہر حکم پر عمل کی نیت کر لیں،
کسی پہ زیادہ ہو جائے گا، کسی پہ کم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، آپ کی استطاعت ہی شاید اتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ کوشش تو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اچھا، اس میں اب یہ دو چیزیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں. ایک تو یہ جس نے اپنا چہرہ سپورٹ کر دیا. چہرہ پورے جسم میں سے سب سے باعزت ایک چیز ہے، ہمارے آرگن ہے. تو جس نے چہرہ سپورٹ کر دیا تو اس نے باقی جسم بھی سپورٹ کر دیا. بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ میرا عقیدہ بھی، میری سوچ بھی، میرا عمل بھی، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب اس کے مطابق ہوگا. میری چون چرا کچھ نہیں، میری مرضی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے ٹوٹلی میں نے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. دوسری، محسن، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اور بہترین طریقے سے کرنا. ایک تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل کرنی اور انتہائی اعلیٰ درجے پہ کرنے کی کوشش کرنی، اور دیانتداری سے، بہت آنےسٹی کے ساتھ آپ نے کوئی کام، ایک کام ہے، فرض کریں آپ کوئی کام کر رہی ہیں، آپ نماز ہی پڑھ رہی ہیں. ایک ہوتا ہے بس وضو کیا، نماز پڑھی اور بس گئے. ایک ہے کہ وضو اور نماز ٹھہر ٹھہر کر، ترجمہ بھی آ رہا ہے، تجوید بھی ٹھیک ہے، خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہوئے، جتنی استطاعت ہے ہماری، حاضر ناظر جانتے ہوئے، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں. یا کسی انسان سے ڈیل کریں. ایک ہے والدین سے، بس ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ کبھی تنگ نہیں کر رہے، ستا نہیں رہے ہیں، آپ ان کا بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، زبان دراز نہیں ہے، آپ اچھا کر رہے ہیں. ایک ہے احسان کے درجے پہ، ایسا سلوک کرنا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، بس میں اتنا ہی سمجھاؤں گی آپ کو. آپ اپنی جیسے کسی کو کوئی اللہ کے لیے کوئی آپ صدقہ ہی کرتی ہیں، ایک چیز ہے اٹھا کے بس کوئی کھانا ایسے پکڑا دیا، یہ لے جاؤ، ایسے شاپر میں باندھ کے جلدی سے بس دے دیا، اس میں سے سالن بھی گر رہا ہے، روٹی بھی لٹک رہی ہے. ایک ہے کہ آپ پراپر، اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے یا کوئی اچھے سے شاپر اچھے طریقے سے ان کو پیک کر کے اچھے طریقے سے آپ اسے احترام کے ساتھ دیتی ہیں، ایک چیز، یا کوئی تحفہ دیتی ہیں اس کو، اور بہترین طریقے سے جس طرح آپ اپنے رشتہ داروں کو، بہنوں کو دیتی ہیں، ویسے ہی آپ اپنی ہیلپر کو دیتی ہیں. تو یہ وہی کام آپ نے محسن کے لیول پہ کیا. یہ چند مثالیں ہیں، باقی آپ خود سمجھ جائیے. یہ دو چیزیں درکار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. بھول جائیں یہ جھوٹی تمنائیں، یہ ہمارے عقائد اتنے خراب ہو چکے ہیں. ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی. آگے اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ. واو اور لا نہیں، خوفن اسم ہے، تنوین ہے، کوئی خوف ہوگا، علیہم اعلی حرف، ہم ضمیر، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو ان پر کوئی خوف اور غمگین، اس کی کئی طرح سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے تفسیر رکھی. بعض دنیا کے حساب سے کہتے ہیں کہ دنیا میں دیکھیں مشکلات تو آتی ہیں، انسان تو انسان ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو مشکلات ہیں، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، اور یہ حزن کا تعلق یہ ماضی سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے مقصد سے نہیں روک سکتی. بعض نے کہا کہ مرتے وقت نہ کوئی آگے کا اس طرح سے انسان پہ خوف ہوگا. جب وہ ظاہر ہے وہ مرتے وقت اب کیا سچویشن ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو جس پہ وہ وقت آئے گا وہی سمجھتا ہے کہ اسے کیا، کیسے اسے اللہ تعالیٰ اندازہ ہو رہا ہوگا اس شخص کو، کس طرح کے فرشتے آ رہے ہیں، کیا حساب ہو رہا ہے، کس طرح سے تو اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو سکینت دیتے ہوں گے دل پہ اترتی ہوگی، تو یہ تو وہی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جس پہ گزرتی ہے وہ بتا سکتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. لیکن پھر بعد میں زیادہ تر اسکالر کے مطابق یہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ نہ اس میں کسی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کا کوئی چیز آپ کو غمگین کرے گی، آپ کا وقت ضائع کرے گی. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا ہمیں کوئی چیز مستقبل کی ڈراتی ہے یا کوئی ماضی کی اداس کر دیتی ہے. ہم اتنے نوسٹالجک ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، بہت زیادہ. اچھا، آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہو نا، آپ کو کوئی مستقبل کی کوئی ڈر لگ رہا ہے یا کوئی اس طرح سے نوسٹالجیا ہو رہا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کا فوراً چند ہی منٹس میں آپ کا وہ موڈ سارا چینج ہو جائے گا. اور یا آپ اگر چاہے پاسبل ہو تو وضو کر کے کوئی بھی نماز آپ ادا کر بھی چکی ہیں، نوافل ادا کر لیجیے، نہیں تو قرآن مجید، نہیں تو تسبیح، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی یاد کر لیجیے، دعا کر لیجیے. کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ آپ کو ان چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کا وقت ضائع ہو. اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ کوئی ماضی میں جیے؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے کوئی مستقبل سے ڈر ڈر کے مر جائے؟ تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کھو جاتے ہیں اس میں، ہم کئی گھنٹے کئی دن لگتے ہیں اس میں سے نکلتے ہوئے ہمیں.
ٹھیک ہے، تو یہ فوراً تعوذ پڑھا کریں، اور جو بھی میں نے بتایا حسب توفیق آپ اسے کیا کریں، اور کچھ سمجھ نہ آیا کرے نا تو موقع پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، یا اللہ میری مدد فرما اس چیز سے، میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے شیطان پریشان کر رہا ہے، جو جتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، اتنا تو انسان کر سکتا ہے نا، یہ ضرور کیا کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، لمبی ہے گھبرائیے نہیں، سمپل ہے، آسان ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی ہے، کر بھی لیتے ہیں، کبھی موقع ملے گا تھوڑی ایک آیت زیادہ کر لیں گے، پورا ہفتہ ہے، تکرار کیجیے، آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ عید کی چھٹیاں بھی آئیں گی، تو اس میں عید بھی منائیے گا، اس کے بعد جو چھٹیاں ہوگی اس میں آپ اپنا سبق بھی دہرائیے گا، اور ویسے بھی آپ بڑے ہو گئے، اب ایک پارہ ہونے والا ہے ہمارا، اب تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے گا سبق، تو گھبرائیے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113، وقالت اليہود لیست النصارى على شیء، واو اور حرف قالت، لمبی تا ساکن تھی، جزم، یہ فعل کی علامت ہوتی ہے، ماضی کی، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے مؤنث، لیکن میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ آگے جو فاعل ہے وہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ تو اس وقت مؤنث نہیں ہے، لیکن پھر مؤنث کیوں آیا ہے فعل، میں اس کو یہیں پہ چھوڑ رہی ہوں، بس جتنا میں نے بتانا تھا وہ آپ کو بتا دیا، زیر ملانے کے لیے دی ہے۔ قالت اور کہا، الیہود ال لگا ہوا اسم، یہود نے کہا، لیست یہ بھی یہی ہے، فعل ہے، ماضی ہے، لیست، لیسا ہوتا ہے جی نہیں، تو نہیں ہے، اب انہوں نے کیا کہا یہود نے، یہاں سے ان کا قول شروع ہو رہا ہے، لیست نہیں ہے، ملانے کے لیے زیر دی، لیست النصارى نہیں ہے، النصارى اسم، نصارى علی شعین، علی حرف، شعین اسم، تنوین ہے، یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کچھ نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے، ایک سمجھ آ گیا، دوسرا بالکل ویسا ہے، صرف اس میں یہ فائل بدل رہا ہے، اور آگے جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اندر جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بدل رہا ہے۔ اب یہود کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن یہ ان کو، یہ یہود کو نہیں مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یا ان کے آخری نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں، حضرت عیسیٰ آخری بنتے تھے نا، ان کو ایمان لانا چاہیے تھا یہود کو، یہ ہر قوم پہ لازم تھا، جب کوئی نیا رسول آتا تھا تو اس کے فالو کرنا ضروری تھا، پچھلا سب چھوڑ کے، اور ویسے بھی ایک دوسرے سے یہ جھگڑتے رہتے تھے، تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ دے آر نتھنگ، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، بس ہم سب کچھ ہیں۔ ابھی پیچھے بھی آپ نے ان کا دیکھ لیا نا، ان کا رویہ آپ نے، کہ یہ کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، کہ وہ کچھ نہیں ہے، یہ سرے سے ہی کچھ نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ میں آیات پڑھتی ہوں نا، مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل ہماری بات ہو رہی ہے، آج بالکل ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کافر ہیں، صرف اپنے فرقے والے کو ہم مسلمان کہیں گے۔ اچھا، پھر سوال پوچھا جاتا ہے آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، اور اگر کہا جائے نہیں، تو کہا جاتا ہے یہ ایک نیا فرقہ بن گیا جی، جو کہتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی مطلوب ہے، دین اسلام، دین ابراہیمی، یہی سب کچھ، یہی تو تھا، لیکن نہیں، ہم اتنے ہو، میں کیا کہوں کہ ہمیں مسلمان سے زیادہ ایک فرقے سے پہچان کروانا زیادہ قابل فخر لگتا ہے، اور جب تک ہماری تسلی نہیں ہو جاتی پیچھے پڑ جائیں گے، فرقہ بتاؤ کون سا ہے، اپنا ہوگا تو ویلکم کریں گے، نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں گے، آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، بالکل ہم ایسے کر رہے ہیں، بالکل۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں اہل کتاب، دونوں کے پاس کتاب، آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی قرآن مجید ہے، اس کے باوجود ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ واو اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ سے مراد وہ دونوں ہیں، یتلونا، تلا یتلو، تا لام واو، پیچھے پیچھے آنا، تلاوت کرنا، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں الکتاب کی، اپنی اپنی جن کی جو بھی، الکتاب کا مطلب یہ آسمانی کتابیں جو تھیں، جس کی جو بھی بن رہی ہے، کذالک اسی طرح، یہ کاف حرف تشبیہ ہوتا ہے، ذالک یہ اشارہ ہوتا ہے، یہ جس طرح تل کا ہے نا، مونس کا، قریب کا، واحد کا، ذالک دور کا، مذکر کا، واحد کا، تو کذالک اسی طرح، قولا کہا، اللہ زینا لا یعلمون ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، اللہ زینا اسم ہے، قولا تو فعل ہے، اب تو پکا ہے نا آپ کو،
کبھی کبھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ریوائز کروا دوں گی. اللہ زینا ان لوگوں نے جو لا یعلمون, لا نہیں حرف ہے, یعلمون, واو نون آ رہا ہے شروع میں, یا لگی ہوئی ہے علامت مضارع, عین لام میم حروف مادہ مجھ سے سن لیں, اس کے علاوہ باقی علامت مضارع یا فعل سے ریلیٹڈ کچھ چیز ہوگی جو نہیں علم رکھتے, نہیں جانتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے, جو مکہ کے لوگ تھے, مشرکین, کافر, جن کے پاس وہی. جی بالکل بالکل. تو جو علم نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے, وہی کا علم نہیں رکھتے تھے. اور آج بھی جو اہل کتاب کے علاوہ بھی جن کے پاس یہ علم نہیں ہے, مثلا قولہم, مثل اسم ہے, قولہم دونوں اسم ہے, ان کے قول کی طرح, قول بھی اسم ہے, ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی, ان کے قول, ان کا قول, ان کی بات. اسی کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, مثلا قولہم ان کی قول کی طرح, ان کی بات کی طرح, انہوں نے بھی یہی بات کی. وہ جو مشرکین عرب اہل مکہ والے تھے, وہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں ان کے دین. یعنی یہ تینوں کی بات ہو رہی ہے, تینوں اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو درست کہہ رہے تھے, باقی سب کو کہہ رہے تھے کہ وہ غلط ہے. اور سب کا یہی عقیدہ تھا, خاص طور پہ اہل کتاب کا. اور یہ جو مشرکین تھے, یہ تو دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین ہی رکھتے تھے نا, نہیں رکھتے تھے. تو یہ باقی جو جنت کی بات ہوئی وہ اہل کتاب کی ہوئی, وہ رکھتے تھے. تو دونوں یہ کہتے تھے جنت میں بس ہم جائیں گے. لیکن جب یہ بات آئی کہ جو دوسرا فرقہ کچھ نہیں ہے, دوسرا مذہب کچھ نہیں ہے, تو اس میں تینوں کا ذکر آ گیا. تینوں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے اور باقیوں کو سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں. فاللہ یحکم بینہم, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاللہ, فا حرف ہے, پس تو اللہ, اللہ تعالیٰ یحکم, ہا کاف میم, حکم سے یاد کر لیں, اس کے اچھا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہا کاف میم شروع میں یا علامت مضارع, فیصلہ کرے گا, بینہم, تو اللہ تعالیٰ کے شروع میں آ گیا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, بینہم ان کے درمیان, بینہم دونوں اسم ہیں, ان کے درمیان, یوم القیامہ قیامت کے دن, یہ دونوں اسم ہیں. یوم تو دن ہوتا ہے نا, القیامہ قیامت. یہ بینہم, یہ بین بین بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ علم سے پہچانا جا رہا ہے, یعلمون. یہ یتلونا تلاوت سے پہچانا جا رہا ہے. یحکم حکم سے پہچانا جا رہا ہے, حکم اور فیصلہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے لفظ اردو کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے, لیکن تب فیصلہ ہونا ان کے حق میں بہت بھاری پڑے گا. فی ما, فی حرف ما جو, اس چیز میں جو, کانو تھے وہ, فعل ہے جمع ماضی, فی ہی, فی حرف ہے اور ہا ضمیر واحد مذکر غائب کی, جس چیز میں وہ یختلفون, واو نون آ رہا ہے. اچھا نہیں, سب سے پہلے میں حروف مادہ بتاؤں گی, پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. خا, لام, فا, یہ نہیں ہوتا خلیفہ بعد میں آنے والا. تو اب یہ بیچ میں جو تا ہے نا, یہ جو بیچ میں آ رہی ہے, یہ عربی گرامر میں ہم فعل کے کچھ ابواب پڑھتے ہیں, یہ باب افتعال ہے, تو اس وجہ سے اس کی تا ہے. اصل میں حروف مادہ ہے خا, لام, فا, اور علامت مضارع ہے یا. تو باقی تا جو ہے وہ فعل کی ہی ہے, بس سمجھ لیں, لیکن حروف مادہ نہیں ہے. اب یہ خا, لام, فا پیچھے پیچھے آنا بھی ہوتا ہے, بعد میں آنا, جیسے ہم اپنے والدین کے خلیفہ ہیں, وہ اپنے آباء و اجداد کے خلیفہ ہیں. اور خلیفہ اور بھی بڑے معنی میں آتا ہے, نائب کے معنی میں بھی آتا ہے, جو کسی کی جگہ اس کی ڈیوٹیز نبھا رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے معنی میں آتا ہے. لیکن یہ جو تا بیچ میں آ گئی ہے نا, اب یہ باب, فعل کے کئی باب ہوتے ہیں, ایک ہی حروف مادہ وہ کسی ایک باب میں جاتا ہے, اس کی شکل جیسے ایک باب میں جائے گا تو اخلفا یخلفو ہو جائے گا, ایک میں جائے گا اختلافا یختلفو ہو جائے گا. تو یہ شکلیں بدل جائیں گی, تو مطلب بھی بدل جاتے ہیں. تو اب اس تا کی وجہ سے اب اس کا بعد میں آنا نہیں ہوگا, اختلاف کرنا مطلب ہوگا, تو وہ پہچانا جا رہا ہے. واو نون جمع کا ہے, یا علامت مضارع, وہ اختلاف کرتے ہیں, تختلفون تم سب اختلاف کرتے ہو. لیکن یہ کانا کے بعد یا مضارع سے پہلے کانا آ جائے نا, تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. فیما, اس میں جو, یہ باب افتعال ہے, اس میں جو کانو فی ہی یختلفون, جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ایک ایک لفظ کا میں نے بتا دیا ہے, ساتھ لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, ریکارڈنگ سے لکھ لیں, ایک دفعہ لکھ لیا کریں, بیات القرآن لے لیں, یا کوئی ایک ایک سنگل پارا لے لیں جس میں نیچے بھی جگہ خالی ہو, سامنے بھی. تین تین آیات ہوتی ہیں زیادہ, کبھی دو ہوتی ہے ہماری,
بہت لمبی ہو تو ایک ہوتی ہے، زیادہ تر 2 یا 3 ہوتی ہیں، ہارڈلی 4 ہوتی ہوں. تو آپ ان سب کے نیچے لکھتی جائے، پورا ہفتہ تکرار کریں، آپ کو دوسرے دن ہی یہ رٹ جائیں گے، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ترجمہ ایک دفعہ میرے ساتھ دیکھ لیں. آیت نمبر 113 کا. کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ کچھ بھی، علی شیء، کسی چیز پر. نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہود، علی شیء، کسی چیز پر، کچھ بھی نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں الکتاب کی. کذالک، اسی طرح، قول الذین، ان لوگوں نے بھی کہا جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے تھے. مثلا قولہم، ان کی بات کی طرح، ایگزیکٹ ان کی بات کی طرح انہوں نے بھی کہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم، بس اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں جو کانو فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. چلیے جی، یہ آج کی آیات مبارکہ تھیں. خوشی سے، محبت سے، شوق سے سنا کریں کلاس کو، پھر لکھا کریں، پھر سارا ہفتہ اس کو یاد کریں. تو پھر ٹیسٹ بھی دیا کریں. اب ٹیسٹ کا آج اس مہینے کا ٹیسٹ مکمل ہو گیا. اس میں شاید میں نے آیت مبارکہ وہی والی دوبارہ ٹیسٹ کی دے دی تھی، کوئی بات نہیں، لیکن ٹارگٹ ڈفرنٹ تھا. اب 70 آیات ہو گئی ہیں. اگلے ماہ دیکھیں گے، اس میں سٹارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی، تو پھر دیکھتے ہیں اس کے ٹیسٹ کا کیا کریں گے. میں آپ سے پول کروا لوں گی، یا تو عید کے بعد دے دیں تھوڑی آیات کا، اس سے اگلے ماہ دینا پھر زیادہ آیات کا ہوگا، وہ پھر میں آپ سے بعد میں ڈسکس کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیسٹ بھی دیا کریں، تکرار کیا کریں، خوب اس کی تلاوت ویسے بھی کیا کریں. تو اب آپ کو اسی طرح اسی کلاس میں بغیر گرامر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اتنا آ جائے گا کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو پہچان سکیں گی. حروف مادہ کا بھی پتہ چل جائے گا، اس میں فعل حرف ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، یہاں کس معنی میں آ رہا ہے، یہ مضارع کے معنی میں کیوں نہیں آ رہا یہ بھی پتہ چل جائے گا، ماضی کے معنی میں کیوں نہیں آ رہا، یہاں پر اس کا کیا مفہوم ہے، کس کس لفظ کے حرف کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ کس معنی میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک پارے کے بعد باقی قرآن مجید میں آپ کو بہت بہت مدد ملے گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا. تھوڑی سپیڈ پکڑ لیں گے لیکن میں انداز یہی رہے گا. چلیے جی، کلاس کا ٹائم